لہٰذا ایوان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس قرارداد کو منظور کر کے وفاق کو سفارش کی جائے. شکریہ جی. یہ تو جب یہ لائن تھا، یہ جناب اسپیکر صاحب اس میں ایک دو تین چیزیں میں نشاندہی کروں گا. جی جی بتائیں. اس میں یہ تھا کہ یہ جو انگریزوں کے وقت کا یہ لائن جو بچھی ہوئی تھی، یہ وہ چھوٹا سا تھوڑا اسمال سائز تھا، چھوٹا سائز تھا. پھر جس طرح نور محمد صاحب نے کہا، ہمارے اپنے لوگوں نے اس کو درپدر کر دیا. ایک تاریخی لائن، اس کو سنبھالنا چاہیے تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہوتا ہے. جو 200 سال پہلے کوئی چیز بنتی ہے وہ جو ہے ہسٹری ہوتی ہے، اور اس ہسٹری کو ہم نے تباہ کر دیا. اور یہ نہیں کہ گورنمنٹ نے کوئی اس پہ جو ہے وہ کارروائی کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن ہم اپنی تاریخ کو مسخ بھی کرتے ہیں. ہم نے اپنا تاریخ کو خراب بھی کر دیا. میں نے اس دن بوستان سے گزرتے ہوئے وہ ڈبے میں نے دیکھے. میں نے کہا کم از کم ان ریلوے والوں کو ہم یہ گزارش کر لیں کہ یہ ڈبے تو وہ محفوظ کر لیں. وہ چھوٹے سائز کے ڈبے ہیں جو ابھی آپ کو نہیں ملیں گے کہیں بھی، پورے پاکستان تو کیا میرے خیال دنیا میں بھی نہیں ملیں گے. اس میں بھی اس ڈبوں کی حالت آپ دیکھ لیں. اس کو یہاں پہ محفوظ کرنا چاہیے. اور ایک تاریخ ہے کہ کل لوگ کہیں کہ جی وہ انگریز 200 سال پہلے یہ ریلوے لائن چلتی تھی. لیکن اس میں یہ نہیں ہوں کہ اس کی مخالفت کر رہا ہوں. حالانکہ ہمارے پاس ایک نیا پروجیکٹ جو شروع ہوا ہے، پروجیکٹ تو نہیں ہے، وہ تو پورا سی پیک ہے جس کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کہتے ہیں. اس کوریڈور کے تحت یہاں سے لے کے پورا ایک ریلوے لائن بچھائی جائے گی. اس کے ساتھ یہ جو فائبر آپٹکس ہیں وہ بچھائی جائے گی. اس میں ہمارے پاور ہاؤسز بنیں گے، اس میں انڈسٹری زون بنیں گے. ایک اکنامک کوریڈور ہے جو اس میں ایک پوری ریلوے لائن گوادر سے لے کے یہ ہمارے جتنے بلوچستان، یہ پنجگور سے ہو کے سوراب اور خزدار اور یہاں سے ہوتے ہوئے اس راستے سے یہ ریلوے لائن بچھائی جائے گی. یہ قرارداد تو ہم اس کے حق میں اس قرارداد کی مخالفت نہیں کر رہے. آلریڈی ہمیں اس پہ زور دینا چاہیے کہ ہمارا جو سی پیک ہے اس سی پیک کا کیا بنا. اس سی پیک کو جو پچھلے 7 سال سے جو اس کے جو فنڈنگ ہوئی ہے کیا آیا ہمارے ایک اسی دن مجھ سے کسی نے پوچھا کہ وہ آپ کے ریلوے لائن کا کیا بنا. میں نے کہا ریلوے لائن تو بہت دور کی بات ہے، اب اس کو تو چھوڑ دو. اس کو دیکھ لو جو ہمارے پاور ہاؤسز جو بنتے تھے، انڈسٹری زون بنتے تھے، وہ 3 کے 4 جو پروجیکٹس تھے وہ سندھ اور پنجاب میں بنے. میں نے کہا ہم سندھ اور پنجاب کے مخالف ہیں نہیں، لیکن یہ کہ پہلے بلوچستان کا بنتا ہے. گوادر کا اگر ہو، گوادر مقصد سی پیک اور سی پیک کا مقصد گوادر، سی پیک کا دل جو ہے وہ گوادر ہے. اگر گوادر نہیں ہوگا تو سی پیک نہیں ہوگا. اچھا گوادر میں کچھ نہیں ہے، پورے بلوچستان میں کچھ نہیں ہے، اور بن رہے ہیں کہیں سندھ میں، چاہے پختونخوا میں بن رہا ہو چاہے وہ پنجاب میں بن رہا ہو، لیکن سب سے پہلے یہاں پہ ہونا چاہیے. ہماری اس قرارداد میں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں ہم یہ بھی مطالبہ کریں کہ اگر فنڈز نہیں ہیں تو سی پیک کے حوالے سے جو ہمارے پاس جو گرانٹس دیتے ہیں، چائنا یا دنیا جو گرانٹس دیتی ہے، اس کے تحت ہماری ریلوے لائن پہ کام شروع کیا جائے تو میرے خیال سے وہ بھی بہتر ہوگا اور وہ ہمارے لیے مناسب راستہ ہوگا. شکریہ جناب زمرک صاحب، بہت شکریہ. جی اجنواز صاحب. جناب اسپیکر، اس فلور پہ تو ہم قراردادیں پیش کرتے چلے آ رہے ہیں. جو بھی قرارداد پیش ہوتی ہے ایوان میں منظور ہو جاتی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. لہٰذا آج تک کوئی ایک قرارداد مجھے دکھایا جائے کہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہو. 2 سال پہلے میں نے گیس کے حوالے سے، جو ہمارے گلستان کے حوالے سے گیس کی پائپ لائن تھی، اس کے حوالے سے میں نے قرارداد پیش کی، منظور ہوئی، لیکن اس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. ہم تو کاغذی کارروائیوں میں پورا کام کر کے دکھاتے، یہاں پہ ایوان سے منظور ہو کے چلی جاتی ہے، لیکن وہاں سے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. یقیناً یہ اس پہ آپ اگر مضبوط ڈیسیشن دیں اس کو کہ قراردادوں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، جو کہ بلوچستان کا ایک عالمیہ کے طور پہ قرارداد جو ہم پیش کرتے ہیں وہ منظور ہو کے سرخانے میں چلے جاتے ہیں یا ردی کے ٹوکرے میں چلی جاتے ہیں. یقیناً جناب ساکر صاحب درست فرمایا آپ نے. یہ اسپیکر صاحب کی اور حکومت کی اسمبلی کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ ہر قرارداد پہ عمل کرائیں.
ابھی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں. آیا قرارداد نمبر 78 منظور کی جائے. آیا قرارداد نمبر 78 منظور کی جائے. منظور ہوئی جی. آگے کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں. ملا اسکندر خان ایڈوکیٹ صاحب قائد اس اختلاف آپ اپنی قرارداد نمبر 82 پیش کریں. بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. قرارداد نمبر 82 ہرگاہ کے ملک اور صوبے کے عوام گزشتہ 70 سالوں سے آئین پاکستان اور ملکی قوانین کے بلا تفریق کو امتیاز نفاذ کے آرزومند ہیں، جو تاحال تشنہ ہے، حالیہ کمر توڑ مہنگائی کے باعث عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں. آئین اور قانون کا یکساں لاگو نہ ہونے کی وجہ سے عوام میں مایوسی اور بے چینی پائی جاتی ہے. معاشرے میں مایوسی کا عالم چھایا ہوا ہے. برداشت، تحمل، روایات اور اقدار کا خاتمہ ہو رہا ہے. حکومتیں اور وزارتیں آتی اور چلی جاتی ہیں، جبکہ بیوروکریسی کے افسران 25 تا 30 سالوں تک ملک اور صوبے کے عوام کی خدمت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. انتظامیہ آئین کا تیسرا اہم ستون ہے، جس کی ذمہ داری آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرانا ہے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کے مطابق اگر انتظامیہ اپنے فرائض منصبی بطریق احسن سر انجام دیں تو معاشرے کے تمام مسائل و مشکلات پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اور انتظامیہ ہی عوام کا اعتماد آئین کے تینوں ستونوں پر بحال کرنے میں صف اول کا کردار ادا کر سکتا ہے. مزید برآں بانی پاکستان نے مختلف مواقعوں پر اپنے خطابات میں افسران سے فرمایا کہ قوم اور ملک کا جذبہ ہی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور انہیں احساس دلایا کہ انہیں قانون و ضابطہ کا ساتھ دینا چاہیے اور سیاسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. اس طرح عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ نے بھی اپنے فیصلوں میں بار بار احکامات جاری کیے ہیں کہ بیوروکریسی کسی کا بھی غیر قانونی حکم تسلیم نہ کریں. لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے وہ انتظامیہ پر عوام کا اعتماد بحال اور آئین اور قانون پر بلا تفریق عمل کرنے کو یقینی بنائے تاکہ عوام میں پائی جانے والی احساس محرومی کا خاتمہ ہو سکے. قرارداد نمبر 82 پیش ہوئی. کیا مورک اپنی قرارداد نمبر 82 کی ایڈمیسیبلٹی کی وضاحت فرمائیں گے؟ جی بالکل جناب. جی ملک اسکندر صاحب. جناب چیئرمین صاحب، یہ انتہائی اہمیت کا حامل قرارداد ہے. پاکستان اور بلوچستان میں یہ ایک منفرد حیثیت کا قرارداد ہے. حالات کو قابو میں رکھنے اور موجودہ صورتحال کو مزید تباہی سے بچانے کا واحد ذریعہ اس قرارداد کی پذیرائی ہے. جناب چیئرمین، یہ قرارداد پاکستان اور بلوچستان کی خوشحالی اور ترقی کی نوید ہے. ہم 70 سال سے جناب چیئرمین یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. پاکستان پہ بڑے مشکلات ہیں، پاکستان کے حالات اتنے ابتر ہیں. کوئی بھی دہائی، یہ 7 دہائیوں میں کوئی بھی ایسی دہائی نہیں ہے جس میں ہم نے یہ کہا ہو کہ یہ دہائی خوشحالی اور ترقی کی دہائی ہے. آج ہم اس ابتری میں آ گئے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تمام مظالم میں آخری کونے پہ آ چکا ہے. لہذا
ان حالات کا ادراک کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم وہ طریقہ کار ڈھونڈیں جس سے ہم مزید ابتری سے بچ جائیں، جس سے ہم مزید تباہی سے بچ جائیں۔ آئین پاکستان اور ملک کے قوانین کا بلا تفریق نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے عوام میں احساس محرومی ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، غیر یقینی کیفیت کا ہر بندہ شکار ہے، پورے پاکستان کے تمام عوام، ہر سو مایوسی ہے۔ یہ ڈھونڈنا پڑے گا اگر ہم نے اس معاشرے کو بچانا ہے، اگر ہم نے اس ملک کو ترقی دینا ہے، اگر ہم نے ایک ضابطے کی زندگی گزارنی ہے، اگر ہم نے خوشحالی کی زندگی گزارنی ہے، تو اس بات کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم اپنے مقاصد پا سکتے ہیں۔ جناب چیئرمین، انتظامیہ جو ہے وہ آئین کا تیسرا ستون ہے۔ اس کی ذمہ داری آئین اور قانون کی بالادستی ہے۔ آئین بھی یہ کہتا ہے، قانون بھی یہ کہتا ہے، اور ان کی سروس یا ان کی خدمات کے تقاضے بھی یہ ہیں کہ وہ قانون کی بلا امتیاز نفاذ میں اور قانون کی بالادستی میں صف اول کا رول ادا کریں، بلکہ اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو اس طریقے سے نبھائیں گے تو جو باقی دو ستون ہیں جس کو مقننہ اور عدلیہ کہتے ہیں، اس پہ بھی عوام کا اعتماد بحال ہو سکتا ہے۔ عدلیہ کا چونکہ عوام سے براہ راست تعلق نہیں ہے، مقننہ کا عوام سے ہے تعلق، لیکن مقننہ کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ تمام لوگوں کی تسلی اور تشفی یا ان کی خدمت کا فرض ادا کریں۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ان حالات کا تجزیہ بھی کیا جائے۔ جناب چیئرمین صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ پہلے کسی بڑے سے بڑے واقعے کے لیے ایک نائب تحصیلدار کو، جو اس انتظامیہ کا سب سے جو ایک بنیادی گریڈ ہے، اس کو کسی انکوائری کے لیے مقرر کیا جاتا تو کہیں سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا اور اس کی رپورٹ فائنل ہوتی۔ اس کے بعد حالات نے نائب تحصیلدار کو چھوڑ دیا، پھر تحصیلدار کی انکوائری، اس سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہوئے تو اسسٹنٹ کمشنر کی انکوائری، اس سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہوئے تو ڈی سی کی انکوائری، اس سے بھی لوگ نہیں مطمئن ہوتے ہیں تو کمشنر کی انکوائری کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور کمشنر کی انکوائری کے بعد پھر یہ مطالبہ ہوتا ہے جی عدالت سیشن جج کی انکوائری مقرر کی جائے، ہائی کورٹ کے جج کی انکوائری مقرر کی جائے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج کی انکوائری مقرر کی جائے۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کا اس پورے سسٹم پہ کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں ہے، اور آج جو ہمارے ساتھیوں نے یہ ساری باتیں، سلیم کوسا صاحب نے واڈا سے متعلق، جان جمالی صاحب نے حالات سے متعلق، اور اسی طرح اسماعیل کاکڑ صاحب کی جو یہاں پہ شہادت ہوئی ہے، ان کو ڈکیتی میں مارا گیا ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی، اور اس طرح مجید نوتیزی کی بات اختر حسین صاحب نے کی۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات اس قسم کے آتے ہیں جس سے لوگوں کی جو مایوسی ہے وہ پھیلتی جاتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ان تمام حالات کا ادراک کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کس طریقے سے ہم ان حالات پہ قابو پا سکتے ہیں اور کن حالات میں ہم ان حالات سے نکل سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں جناب، ہمارے معاشرے میں وہ کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے کہ جب ایک چاقو کسی سے پکڑا جاتا ہے، ایک پسٹل کسی سے پکڑا جاتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اس کو وہ جیل چلا جاتا ہے، اس کو سزا ہوتی ہے، اور ہمارے سامنے گاڑی میں مسلح لوگ بغیر کسی لائسنس کے سر عام پھرتے ہیں، لوگوں کو بھی لوٹتے ہیں، عوام کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ اب ایک کس طرح کی ایکویلٹی ہوتی ہے؟ ایک طرف تو 5-10 گاڑیاں مسلح جاتی ہیں اور ایک طرف
एक आदमी सफेद पोश पैदल जाता है या गाड़ी में अपनी जाता है तो उसको कैसे खौफ नहीं होगा, वो कहाँ चलेगा, इसका इदराक होना चाहिए। और यही जो 70 साल से हमारा रोना है कि जी हम हालात हमारे लिए ठीक नहीं है, हालात हमारे लिए परेशान कुन है, हालात हमारे लिए जनाब स्पीकर, मैं जनाब चेयरमैन, मैं एक गुजारिश करूंगा कि चूंकि ये करारदाद इंतहाई कोरम की घंटियां बजाई जाए, कोरम की घंटियां बजाई जाए। जनाब चेयरमैन साहब, मैं गुजारिश करूं। मलिक साहब ऑफ द रिकॉर्ड, आपकी बातें सारी ऑफ द रिकॉर्ड होंगी। मलिक साहब, कोरम की निशानदी हो चुकी है, कोरम पूरा होगा।
मुखी निकले हैं बाहर नहीं है
پورا نہ ہونے کی وجہ سے اب اسمبلی کا اجلاس بروز سوموار مورخہ 10 اگست 2020 بوقت شام 4 بجے تک ملتوی